بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور ہر سورت اپنی جگہ ایک خزانہ ہے۔ قرآن کی چوتھی سورت یعنی سورہ نساء کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ سورہ نساء کا تعارف یہ ہے کہ یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 176 یعنی 176 آیات ہیں۔ قرآن پاک کے چوتھے پارے کے آخر سے شروع ہو کر پانچویں اور چھٹے پارے تک جاری رہتی ہے یہ سورہ نساء۔ اس سورت کا نام النساء رکھا گیا کیونکہ اس میں عورتوں سے متعلق کئی احکام اور ان کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ عورتوں کے حقوق، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مقام اور ان کے ساتھ انصاف کرنے کی تعلیم دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے عورتوں کے ساتھ بہت مظالم ہوتے تھے۔ اس پر بھی پہلے میں ویڈیو بنا چکی ہوں کہ اسلام سے پہلے عورتوں کے اوپر کیا کیا ظلم کیے جاتے تھے۔ اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن اور آئی بٹن میں اس کا لنک دوں گی، ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مقام اور ان کے ساتھ انصاف کرنے کی تعلیم دی۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ پھر اس میں یتیموں کے حقوق کا بھی ذکر ہے۔ یتیم بچوں کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانے کی سخت ممانعت آئی ہے، منع فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 10 میں اس کا ذکر ہے۔ وراثت کے احکامات سورہ نساء میں سب سے تفصیل کے ساتھ وراثت کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ کس کو کتنا حصہ ملے گا یہ سب وضاحت کے ساتھ اس میں آیا ہے۔ سورہ نساء بہت ہی پیاری ایک سورت ہے قرآن پاک کی، اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ پھر سورہ نساء میں عدل و انصاف کی تعلیم دی گئی ہے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچاؤ، یعنی جن کی امانتیں ہیں وہ ان کا حق ہے ان تک پہنچاؤ۔ اطاعت رسول ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو اور جس سے منع کر دیں اس سے بچو۔ جہاد کے احکامات ہیں۔ سورہ نساء میں جہاد کے مسائل اور منافقین کی حقیقت بھی بیان ہوئی ہے۔ عورتوں کی عزت و تکریم، اسلام نے عورت کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کی حیثیت سے مقام دیا ہے۔ یتیموں کے مال کی حفاظت، یتیموں کا مال کھانا جہنم کا ایندھن بننا، یہ سب ٹاپک جو ہیں سورہ نساء میں دیے گئے ہیں۔ وراثت کی تقسیم کے کس طرح ورثہ کو ان کی وراثت دی جاتی ہے۔ خاندان میں جھگڑے اسی وقت ہوتے ہیں جب لوگ قرآن کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن میں صاف صاف بتایا گیا ہے، وراثت کے احکامات بتائے گئے ہیں۔ ہم اسے نہیں پڑھتے اور جائیدادوں پر جھگڑے نسل در نسل چلتے رہتے ہیں، لیکن قرآن پاک کو کھول کر اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ اس میں احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان اس میں اپنے احکامات دیے ہیں، لیکن ہم قرآن پاک کو پڑھتے نہیں ہیں۔ ہم ویسے ہی بس اپنی دنیا کے مسائل حل کرتے رہتے ہیں، آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، جائیداد پر ایک دوسرے کے خون ہو جاتے ہیں، نسل در نسل یہ دشمنیاں چلتی ہیں، لیکن قرآن پاک کو ہم کھول کر نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے پڑھنے اور عمل کرنے کی۔ پھر اس میں انصاف کا نظام بتایا گیا ہے، چاہے اپنا نقصان ہو، سچ بولنا اور انصاف کرنا ضروری ہے۔ سچ کے بارے میں، انصاف کے بارے میں سورہ نساء میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ پھر اطاعت رسول، کامیابی صرف اس میں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلیں۔ آپ کی زندگی ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک مکمل سبق ہے ہمارے لیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نساء کے بہت ہی پیارے پیارے ٹاپک ہیں جو میں نے آپ سے بیان کیے ہیں۔ سورہ نساء پڑھنے سے انسان کو عدل و انصاف کا شعور ملتا ہے کہ عدل و انصاف کس طرح کیا جاتا ہے، اس کے احکامات ہیں۔ عورتوں اور یتیموں کے ساتھ
حسن سلوک کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ جب سورہ نساء کو ترجمے کے ساتھ ہم پڑھیں اور سمجھیں تو ہم بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور جب ہم سیکھیں گے تو انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے۔ وراثت کے احکامات سمجھ میں آتے ہیں، ایمان مضبوط ہوتا ہے اور منافقت سے بچنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ قرآن پاک کی کوئی بھی سورت پڑھی جائے، کوئی بھی آیت پڑھی جائے، اس کو ترجمہ ضرور پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے فرما کیا رہا ہے، کیا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ سورہ نساء میں یاد دلاتی ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں عورتوں، یتیموں، وراثت، انصاف، اطاعت اور جہاد کے مسائل سب تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان احکامات پر عمل کریں تو ہماری زندگی میں سکون آئے، معاشرے میں یہ جو ایک فساد پھیلا ہوا ہے، بے انصافی ہے، ظلم ہے، اس سے بچ جائیں، ہماری زندگیوں میں سکون ہو، معاشرے میں عدل ہو اور گھروں میں برکت آ سکتی ہے، گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے، یہ دور ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سورہ نساء کے احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل کو دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیا کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کے بارے میں کمنٹ ضرور کیا کریں۔